48ویں آیت تک ہم کلام مقدس کی تلاوت کو سنیں گے۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت لوکا نبی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 8 باب 40 سے 48 آیت تک۔ جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے، کیونکہ سب اس کی راہ کرتے تھے۔ اور دیکھو، یائر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی۔ اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے، اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پطرس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں۔ مگر یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، سلامت چلی جا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ چند مہینوں سے ہم لوکا نبی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو اسٹڈی لے رہے ہیں۔ پچھلے اتوار ہم نے جو پیغام سنا تھا اس میں ایک خاص بات جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگ یسوع مسیح کی منت کرنے لگے کہ ہمارے پاس سے چلا، کیا کر ہمارے پاس سے چلا۔ اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ یسوع مسیح طوفانوں پر بھی حکم دیتے اور طوفان تھم جاتے تھے۔ ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور لکھا ہے پانی تھم گیا، ہوا تھم گئی۔ اب یسوع مسیح جب پار گئے تھے تو لوگوں نے منت کر دی کہ ہمارے پاس سے چلا، ویلکم نہیں کیا یسوع مسیح کو۔ لیکن مشرقی کنارے پر دوسری طرف اپوزٹ جگہ پر جہاں کفرنہوم بھی ہے، لوگ یسوع مسیح کی راہ تک رہے تھے، انتظار کر رہے تھے یسوع مسیح کو ویلکم کہنے کے۔ وہاں دوسری سائڈ پر یسوع مسیح کو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یسوع مسیح کا خوشی سے ویلکم کریں۔ جب خوشی سے ویلکم کیا تو وہاں پر 2 خاص لوگوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ ایک کا نام یائر ہے اور دوسری ایک عورت ہے، اس کے نام کا ذکر نہیں ہے۔ لکھا جب یسوع مسیح کہ لوگ راہ تک رہے تھے تو وہاں دیکھو یائر نام ایک شخص ہے جو عبادت خانہ کا سردار ہے۔ یائر کون ہے؟ عبادت خانہ کا سردار۔ یائر کے نام کا مطلب ہے he will awaken، یعنی وہ بیدار ہو۔ وہ کیا ہوگا؟ بیدار۔ اب یہ شخص مقامی عبادت خانہ کا سردار ہے اور سردار کے ذمہ چند کام تھے۔ نمبر 1، پہلا اس کا کام یہ تھا کہ وہ عبادت کو لیڈ کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ عبادت کو لیڈ۔ دوسرا کام یہ تھا کہ وہ جتنے بھی عبادت گاہ میں تمار پڑے ہوئے تھے ان کی حفاظت کرتا تھا، ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ تیسرا اس کا کام یہ تھا کہ کانگریگیشن کو یعنی کلیسیا کو قانون کے مطابق چلاتا تھا کہ جو قانون ہے آپ اس کے مطابق چلیں۔ چوتھی اس کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ لوگ جب خیرات دیتے تھے تو خیرات کی تقسیم کرتا تھا۔ پانچواں اس کا کام یہ تھا کہ جو عمارت ہے عبادت خانہ کی اس کی دیکھ بھال کرے، جہاں سے ٹوٹی ہے وہاں پر کام کرے، جہاں سے اس کا کنسٹرکشن کا کام ہونے والا ہے دوبارہ کام ہونے والا اس کی دیکھ بھال کرے۔ ایک اس کا اور کام تھا کہ سبت کے دن تعلیم دینے کے لیے کسی نہ کسی ربی کا بھی انتظام کرے، کیونکہ باقاعدہ طور پر عبادت خانوں میں ربی نہیں تھے، یعنی سردار تھے۔
اب یہ ڈیوٹی جو ہم سردار کی دیکھتے ہیں، عبادت خانہ کے سردار کی، یہ ڈیوٹی ایک ایلڈر کی ڈیوٹی ہے۔ کس کی ڈیوٹی ہے؟ ایلڈر کی ڈیوٹی کیا تھی؟ کمیونیکیشن کو قانون بھی سکھائے، عبادت کی حفاظت بھی کرے، تمہاروں کی حفاظت بھی کرے۔ اور ہماری یہاں پر بہت ساری بائبل مقدس اور یہاں پر جو زبور پڑے ہوئے ہیں، کسی کے صفحے اکھڑے ہوئے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ٹھیک بھی کروائیں۔ کیا ان کی ذمہ داری ہے؟ تمہاروں کی بھی حفاظت کریں، اور اگر کسی کی مدد درکار ہے تو اس کو خیرات بھی دیں، بلڈنگ کا کام بھی کروائیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے اور سردار کی ذمہ داری تھی۔ اور یاد رکھیں، ایک عبادت خانہ میں ایک سردار نہیں ہوتا تھا، بلکہ کئی سردار ہوتے تھے۔ اعمال کی کتاب 13واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں آپ کو ملے گا کہ کئی سردار تھے، ایک عبادت خانہ۔ ہم بھی ایک سے زیادہ یہاں پر ایلڈر موجود ہیں، یعنی ان کے اصول تھے۔ اور عام طور پر عبادت خانہ کو کہ جو سردار ہوتا تھا، اس کو جو چنتے تھے وہ مقامی لوگ چنتے تھے۔ ہم بھی جب ایلڈر کا چناؤ کرتے ہیں، کون چنتا ہے؟ مقامی لوگ۔ میں تو ایسی پریکٹس کرواتا ہوں، جب کسی کو ایلڈر بنواتا ہوں یا بنانا ہوتا ہے تو مقامی لوگوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ آپ ایلڈر کا چناؤ کریں۔ میں نے آپ کو پتا کہ یہ جو دو ہمارے ایلڈر صاحبان ہیں، میں نے ان کو نہیں چنا، بلکہ کنہوں نے چنا ہے؟ کلیسیا نے۔ کانگریگیشن کی ذمہ داری ہے، مقامی لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ منتخب کریں۔ اور یاد رکھیں، عام طور پر جو سردار چنا جاتا تھا وہ ایک اچھے خاندان سے اور اچھی ریپوٹیشن والا، اور خاص طور پر جس کی مالی حیثیت بھی ٹھیک ہوتی تھی اس کو چنتے تھے۔ جس کی مالی حیثیت بھی کیا ہوتی تھی؟ ٹھیک ہوتی تھی۔ کیونکہ انہی میں سے ہم بھی جب ایلڈر چنتے ہیں، انہی میں سے ہم خزانچیوں کو بھی بناتے ہیں، انہی میں سے ہم کام بھی کرواتے ہیں۔ اور اگر ایک بندہ بیچارہ بڑا مجبور ہو، وقت نہ دے سکتا ہو، تو اس کے لیے کسی ذمہ داری نہیں تھی۔ اب یہاں پر یائر جو ہے، جب یسوع مسیح کے پاس آیا تو اس کی ایک نیڈ ہے، اس کی ایک ضرورت ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ لکھا ہے منت کی کہ میرے گھر میں چل۔ کیا کی؟ منت کی کہ میرے کہاں چل؟ گھر۔ پچھلے اتوار ہم نے سیکھا تھا 3 لوگوں نے منت کی۔ کتنے لوگوں نے؟ 3 لوگوں۔ کن کن لوگوں نے یاد ہے آپ کو؟ ایک منت کی تھی جس میں سے بدرو نکلی تھی، اس نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے۔ ایک نے منت کی تھی ہماری سرحدوں سے نکل جا، اور ایک نے منت کی تھی، کیا کی تھی؟ سوروں میں جانے دے۔ کیا کر؟ سوروں میں جانے دے۔ سوروں میں جانے دے، بھیج دے۔ یسوع مسیح نے 2 منتیں مانی تھی اور 1 منت نہیں مانی تھی۔ اور یہاں پر منت فرق ہے۔ وہاں کہتے تھے تو ہماری سرحدوں سے نکل جائے، یہاں منت کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں چل۔ کہاں چل؟ میرے گھر میں چل۔ اب یائر کی بیٹی اور ایک اور یہاں پر عورت کا ذکر ہے، دونوں کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ یائر کی بیٹی شفا کے لیے، اور ایک اور عورت ہے جو شفا کی امید پر یسوع مسیح کے پاس آئی۔ اب یائر کی بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ کتنے سال؟ 12 سال۔ اور جو عورت آئی ہے اس کی بیماری کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ یعنی وہ 12 سالوں سے بیمار ہے اور یہ 12 سالوں سے بیمار نہیں ہے، یعنی یہ 12 سال صحت مند رہی ہے۔ ایک گھر میں 12 سال خوشی کے تھے، ایک گھر میں 12 سال امید سے گزرے، ایک گھر میں 12 سال کچھ نہیں کھویا۔ لیکن ایک عورت ایسی ہے جو آئی ہے 12 سالوں سے تکلیف میں، اس نے ہر دن تکلیف میں گزارا ہے، ہر دن اس نے اپنے پیسے کو ضائع کیا ہے، ہر دن اس نے حکیموں کو، ڈاکٹروں کو مار دیا ہے تاکہ کسی طرح سے میں بری ہو سکوں، اچھی ہو سکوں۔ ایک گھر میں خوشحالی ہے 12 سالوں سے، لیکن ایک گھر میں 12 سالوں سے ویرانی ہے۔ ایک گھر خوشحال ہے بچوں کے ساتھ، ایک گھر ویران ہے 12 سالوں سے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے بیماری اس کو کیا تھی؟ ہڈن بیماری تھی، ہڈن، عورتوں کی پوشیدہ بیماری کہ اسے خون جاری 12 سالوں سے۔ اس بیماری نے اسے اس قدر متاثر کیا تھا کہ نہ تو یہ روحانی طور پر گھر میں جا سکتی تھی، عبادت خانہ میں جا سکتی تھی، کیونکہ یہ ناپاک تھی۔
इस वक्त ये हौसला शिकन भी थी, सोचती होगी कि मैंने डॉक्टरों पर रुपया खर्च किया है, कभी मुझे शिफा नहीं मिली। इस वक्त बेसहारा भी थी, क्योंकि इस बीमारी में यहूदी कहते थे कि कोई बदकारी इसने की है, इसलिए ये बीमारी है, घर से भी जुदा थी और ये इंतहाई मायूसी की हालत में थी। लेकिन इस मायूसी की हालत में इस औरत ने एक फैसला किया कि मैं यीशु के पास जाऊंगी। कहां जाऊंगी? यीशु के पास। यीशु के पास। एक राइटर लिखता है, मुमकिन है इस औरत को जो 12 सालों से बीमारी में मुब्तला है, इस यायर ने जो सरदार था इबादत खाना का, इसने इसे इबादत खाना में आने ना दिया, क्योंकि बीमारी थी 12 सालों से। और 12 साल ये शख्स अगर सरदार की हैसियत से इबादत खाना में मौजूद था, इसने अंदर नहीं आने दिया, घुसने नहीं दिया। लेकिन इसने यीशु के पास आकर एक ऐसा काम किया जो देखने में इंतहाई तोहम प्रस्त है। कैसा काम किया? तोहम प्रस्त। क्या काम किया भला इसने? इसने यीशु की पोशाक को छुआ है। क्या किया? यीशु की पोशाक को छुआ, पोशाक को छुआ है, कपड़े को छुआ है। देखने में काम तोहम प्रस्ती लगता है। क्या लगता है? तोहम प्रस्ती। हम भी तोहम प्रस्ती करते हैं ना। घर में अक्सर हमारी बहनें, मैं घर में जाऊं, घरों में तो घर पाल साहब इन्हों नजर लाग गई की लाग गई है। तोहम प्रस्ती फिर क्या करते हैं, कई दफा माचिस पूरी साल के उधर तो मार देते हैं। तोहम प्रस्ती आम है हमारे घरों में। दूध गिर जाए तोहम प्रस्ती, कुछ ना कुछ बच्चे के साथ हो जाए तोहम प्रस्ती। अब ये भी हालत ऐसी लगती है कि जैसे ये तोहम प्रस्ती है। इसने यीशु की हालत पोशाक को छुआ। यह औरत बहुत से बहाने बना सकती थी, लेकिन इसने बहाना नहीं बनाया। ये एक्सक्यूज कर सकती थी कि भीड़ बहुत है, ये एक्सक्यूज कर सकती थी कि अगर मैं लोगों में जाऊंगी, किसी को छू लूंगी तो मुझे मार पड़ जाएगी, क्योंकि मैं नापाक हूं और छूने से दूसरे को नापाक कर दूं। कोई एक्सक्यूज जिंदगी में नहीं किया, कोई बहाना नहीं बनाया। 12 सालों से ये बीमार थी, ये नहीं सोचा कि 12 सालों से दवाइयां कुछ नहीं कर सकी, अब क्या होगा अगर मैं चली जाऊं। लेकिन इसने जो किया है वो ये है, इसने इरादा कर लिया कि मैं यीशु की क्या छूंगी? पोशाक। क्या छूंगी? पोशाक। इस वक्त ये अहम भी नहीं थी। अहम इसलिए नहीं थी क्योंकि यीशु यायर के घर में जा रहे थे। ये अहम इसलिए नहीं थी कि यीशु तो अपना रास्ता ले रहे थे और ये यीशु के पीछे गैर अहम। लेकिन इसने क्या किया? यीशु की पोशाक का किनारा छुआ। और याद रखें, रवायत ये थी, दस्तूर ये था, शरीयत ये कहती थी कि मर्द जो है, इस्तिस्ना की किताब 22वां बाब उसकी 12वीं आयत में, गिनती 15वां बाब 37वीं से 40वें आयत में आपको यहूदी पोशाक का जिक्र मिलेगा कि वो पोशाक कैसी बनाते थे। वो जब पोशाक बनाते थे तो उस पोशाक में खुदा के वादे दर्ज थे। और इस्तिस्ना 22:12 में लिखा है, तू अपने ओढ़ने की चादर के चारों किनारों पर चादर लगा। क्या लगाना? चारों कोनों पर चादर। औरतें लाती हैं ना चादर, यानी क्या कहते हैं उसे, डोरी या मगजी या कुछ ना कुछ खूबसूरती के लिए कोई ना कोई चीज लगाते हैं। लैस, हाँ लैस लगाते हैं, क्या बन जाए, खूबसूरत बन जाए। लेकिन यीशु के जमानों में जो फरीसी थे उन्होंने इस कानून की तामील को और भी बढ़ा दिया। मत्ती 23वां बाब 5वीं आयत में लिखा है, वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि वो अपने तवीज बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते। क्या रखते हैं? अपनी पोशाक के किनारे चौड़े। यानी हुक्म तो ये था कि चादर लगा, लेकिन इन्होंने किनारे भी बड़े रख लिए। हो सकता है इसी ईमान के साथ इसने पोशाक को छुआ हो कि ये पोशाक एक पाक और बेगुनाह शख्स की है। हम उसके ईमान से वाकिफ नहीं है कि क्यों छुआ, लेकिन यीशु जानते हैं कि किसी ने ईमान से मुझे छुआ। हम नहीं जानते उसका नाम क्या, लेकिन ईमान था, इसलिए यीशु की इसने पोशाक को जब छुआ तो ये शिफा पा गई और फौरी शिफा पा। और लिखा
اب یہ جب شفاعت آ گئی تو سوال پیدا ہوتا ہے تو یسوع مسیح نے اسے عوامی گواہی کے لیے کیوں بلایا؟ اب اسی سے ہمیں ایک اور جواب بھی ملے گا کہ اس نے پوشاک چھوئی تھی، اور پوشاک چھونا تو توہم پرستی ہو سکتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے جب اس میں سے قوت نکلی تو یسوع مسیح نے کہا مجھے کس نے چھوا ہے، مجھے کس نے چھوا ہے، سوال کیا۔ تو خدا یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ کہنے لگے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، تجھے دبا رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے مجھے کس نے چھوا ہے؟ تو یسوع نے کہا نہیں، مجھے کسی نے چھوا تو ہے۔ کیا کیا؟ مجھے کسی نے چھوا تو ہے، کیونکہ چھونے سے میرے اندر سے کیا نکلی ہے؟ قوت۔ اب یسوع مسیح اس لیے بلانا چاہتے تھے، اسے نام کو شرمندہ کرنا چاہتے تھے کہ اسے اتنی خطرناک بیماری اس نے مجھے چھو لیا ہے، کیونکہ شریعت کہتی تھی چھوئے گی تو جس کو چھو لے گی وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ یسوع مسیح اس لیے بلانا چاہتے تھے تاکہ اس کے ایمان کو دوسروں کے سامنے بتا سکیں اور اس کی بھی تصحیح کر سکیں کہ پوشاک میں کوئی جادو اثر نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح نے جو جملہ کہا وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ کیا کہا یسوع مسیح نے؟ کیا کہا؟ تیرے ایمان نے پورا نہیں آپ پڑھ رہے، کیا کہا؟ نہیں، سلامتی سے جا، سلامتی سے جا، لکھا ہے بیٹی، کیا لکھا ہے؟ بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا۔ پہلے یہ بے سہارا تھی، کیا تھی؟ بے سہارا، تنہا۔ اب یسوع مسیح ایک رشتہ اسے دے رہے، یسوع مسیح یہ نہیں کہہ رہے کہ تو نے پوشاک کو چھوا، یسوع مسیح نے اس کے ایمان کی تعریف کی ہے اور اسے ایک رشتہ دے دیا ہے، اسے یہ کہہ دیا ہے بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ دنیا آپ کو رشتہ دے یا نہ دے، دنیا آپ کو ٹھکرا دے، آپ کے دوست آپ کو چھوڑ جائیں، آپ کے بہن بھائی آپ کو ٹھکرا دیں، صرف ایک امید اسٹرانگ فیتھ کے ساتھ یسوع مسیح کے پاس آئیں، یسوع آپ کو رشتہ دے دے گا اور وہ رشتہ دے گا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ ہاللویا، یسوع مسیح کے لیے زوردار تعریف ہو جائے۔ یسوع ہمیں رشتہ دیتا ہے، یسوع میں کیا دیتا ہے؟ رشتہ۔ بیٹی تیرے ایمان نے تجھے کیا کیا ہے؟ اچھا کر دیا۔ ایک شخص گزرا ہے میڈیسن کی فیلڈ میں جس نے کلوروفارم کو ایجاد کیا ہے۔ کلوروفارم سمجھتے آپ؟ نرسز بھی بیٹھی ہیں، وہ جس سے مریض کو بے ہوش کر دے۔ کیا کرتے ہیں؟ مریض کو بے ہوش۔ اس کا جو بانی تھا اس کا نام تھا سر جیمز سمپسن۔ اب یہ شخص ایسا تھا، جب یہ مر رہا تھا تو اس کے ایک دوست نے اسے کہا کہ سمپسن جلد ہی تم اس کے سینے پر ہوگے۔ کہاں پر ہوگے؟ اس کے سینے پر۔ تو سمپسن نے انتہائی عاجزی سے جواب دیا، کہتا میں یہ نہیں جانتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے اس کی پوشاک کے کنارے کو چھوا ہے۔ ہاللویا، مجھے کیا لگتا ہے؟ میں نے اس کی پوشاک کے کنارے کو چھوا۔ یعنی یہ اس کا اظہار تھا کہ میں نے ایمان رکھ کر اس کے کنارے کو چھو دیا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جب میں نے اس کے کنارے کو چھوا ہے تو میں اس کا بیٹا بن گیا ہوں۔ اور جب بیٹے ہوتے ہیں وہ بے دخل نہیں ہوتے، کہ بے دخل ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو انہیں بے دخل کر دیں، کر بھی دیتے ہیں کچھ لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی رہتا ان کا بیٹا ہی ہے۔ لکھ بھی دیتے ہیں اخباروں میں، اشتہارات میں، بے دخل، پھر بھی گھومتا پھرتا آوارہ بھی ہوگا، پھر بھی کہے گا فلاں کا یہ بیٹا ہے۔ کیا ہے؟ فلاں کا یہ بیٹا۔ اور یاد رکھیں یسوع نے ہمیں جو شناخت دی ہے وہ بیٹے کی ہے۔ جب یہ عورت شفا پا گئی تو یائر کو خبر ملی، یائر آیا ہوا تھا اپنے کا، اب سے خبر ملی تیری بیٹی مر گئی ہے۔ تیری بیٹی کیا ہوا ہے؟ مر گئی۔ تیری بیٹی مر گئی ہے۔ استاد کو تکلیف نہ دی، دوستوں نے مشورہ دیا کہ یہ تو عورت کے چکر میں پڑا رہا ہے، اور ممکن ہے یہ یائر سوچتا ہو، عورت کو بھی برا بلا کہتا ہو، میں اپنے کام کے لیے آیا تھا، اس عورت نے یسوع کے وقت میں تاخیر کروا دی ہے، اس دوران میری بیٹی مر گئی۔ سوچتا ہوگا، دوستوں نے مشورہ دیا اس معاملہ کو چھوڑ دے، تیری بیٹی کیا ہوا ہے؟ مر گئی ہے۔ تو لیکن یسوع جی نے کیا کہا؟ خوف نہ کر۔ دوست سمجھتے تھے شاید یسوع صرف بیماروں کو شفا دیتا،
وہ سمجھتے تھے صرف یسوع نے 12 سال کی عورت کو شفا دے دی، بس کام ختم۔ لیکن یاد رکھیں یہ یسوع کا بلانا یہاں پر یائر کے ایمان کو بھی تقویت دینا تھا کہ میں بیماریوں پر غالب ہوں، میں بیماریوں کو شفا میں بدلتا ہوں۔ بیماری پرانی بھی کیوں نہ ہو، برسوں سے کیوں نہ ہو، تکلیف برسوں کی ہے، پل میں چلی جائے گی، آپ یسوع کو چھو لیں گے تو ہاللیلویا۔ یسوع کو چھو کے دیکھیں، یسوع جب کہے گا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ کہے گا بیٹا تیری بیماری سے تجھے شفا مل گئی، شفا مل جائے گی۔ بیٹی یسوع کہہ دیں اے بیٹا اے بیٹی سلامت اپنے گھر چلا جا، سلامتی آ جائے گی، کیونکہ یسوع نام میں سلامتی ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع نام میں کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ وہی سلامتی کا شہزادہ یہ پریشان ہو گیا تو یسوع نے کیا کہا؟ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ کیا رکھ؟ فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے۔ ٹائم ضائع نہیں ہوا، میں نے تو ایک مجبور کو شفا دی ہے، ٹائم ضائع نہیں ہوا، اب میں جاؤں گا اور تیری بیٹی بچ جائے گی۔ اب یائر کے گھر کا منظر مایوس ہو گیا، لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پڑوسی اور دوستوں کا ہجوم ہو۔ موت کے ماتم والے دن یہودی ماتم کے لیے اپنی پوری توانائی ضائع کرتے تھے، پھر روتے تھے۔ اور یاد رکھیں میت کو یہودی اسی دن غسل دیتے تھے، اسی دن دفناتے تھے۔ ساڑھے مانگر نہیں 10 دن رکھ لیتے سارے، بلکہ یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی اسی دن غسل دیتے تھے، اسی دن کام ختم۔ یہودی آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور ہمارے جو جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی وہ بھی یہودی روایات پر ہی قائم ہیں کہ وہ بھی جنازہ اسی دن چاہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد بھی ادا کرنا پڑے وہ کرتے ہیں۔ یعنی یہودی کیا کرتے تھے؟ اسی دن کام ختم۔ اور یہاں یسوع جب آئے تو ہجوم ماتم کر رہا تھا، ماتم کرتے وقت یسوع نے دیکھ کر انہیں کیا کہا؟ ماتم نہ کرو۔ وہ مر نہیں گئی بلکہ سو گئی۔ کیا ہو گیا اس کا؟ سو گئی۔ وہ سو گئی ہے، سوتی ہے۔ اس وقت وہ یقیناً مری ہوئی تھی اور اس کے بدن سے روح نکل چکی تھی، کیونکہ یعقوب 2:26 میں لکھا ہے بدن بغیر روح کے مردہ ہے۔ بدن بغیر روح کے کیا ہے؟ مردہ، مری ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یسوع کے نزدیک موت نیند ہے۔ موت کیا ہے؟ نیند۔ لازر قبر میں ہے، مرا ہوا ہے، تو یسوع کے شاگردوں سے یسوع کہتے ہیں ہمارا دوست لازر سو گیا۔ کیا کہا یسوع نے؟ ہمارا دوست لازر کیا ہے؟ سو گیا ہے، میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ یعنی یسوع کی نظر میں موت ایک نیند ہے۔ استفنس شہید ہو رہا تھا، شہید جب ہو رہا تھا تو اس نے دکھائے گھٹنے ٹیک کر بلند آواز سے دعا کی، پکار کر کہا اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور لکھا ہے اور یہ کہہ کر وہ سو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ سو گیا۔ یعنی موت یسوع کی نگاہ میں موت نہیں ہے بلکہ سونا ہے، نیند ہے۔ پولس رسول پہلا کرنتھیوں 15:51 میں کہتا ہے دیکھو میں تم سے بیت کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے۔ پولس کے نزدیک بھی موت کیا ہے؟ سونا ہے۔ تسالونیکیوں کے خط میں بھی وہ کہتا ہے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو۔ نیند ایک نارمل ایکسپیرینس ہے، نارمل تجربہ ہے جس سے ہمیں ڈر نہیں لگنا چاہیے، بلکہ نیند تو ہماری ہیبٹ ہوتی ہے، ہماری ہابی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا سونا، آرام کرنے کے شوقین لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کلام میں بھی سو جاتے ہیں، شوقین ہے، نارمل ایکسپیرینس ہے ہمارا، ہم نے سونا ہے۔ کیوں جی راہو نال سونا لیا یعنی کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ شوقین، یعنی اچھا لگتا ہے انہیں نیند آ جائے تو جتنا مرضی کلام ہو رہا ہو، جو مرضی یہاں پر ہو رہا، ہمیں تو کہ نیند سے پیار ہے، موت سے ڈر لگتا ہے، لیکن سوہن تو ڈر نہیں لگ رہا۔ موت سے کیا لگتا ہے؟ بڑا ڈر۔ لیکن یاد رکھیں ایماندار کی موت سونا ہی ہے۔ ایماندار کی موت کیا ہے؟ سونا۔ اس لیے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو سوتا ہے
रूह नहीं, क्योंकि ईमानदार की रूह तो यीशु मसीह के पास चली जाए और बदन यहां पर रह जाएगा। फिलिप्पियों कलाम खत में पौलुस रसूल बड़ी दिलेरी से कहता है मैंने जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। कूच करके किसके पास जा रहा हूं? मसीह के पास, क्योंकि ये बेहतर है। और फिर ग्रंथियों के नाम खत में कहता है जब तक बदन के वतन में है खुदा के हाथ से जलावतन है, हमको बदन के वतन से होकर जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। यानी मौत ईमानदार की निगाह में सिर्फ सोना होना चाहिए। क़यामत के दिन रेज़रेक्शन के वक्त जिस जिंदा किया जाएगा और एक नए बदन में जिंदा किया जाएगा, ग्लोरीफाइड बदन, जलाल की हालत। इसीलिए जलाल की हालत में जब जाहिर किया जाएगा तो यूहन्ना जब खत लिखता कहता है देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी है कि हम उसके फरजंद कहलाए और उसके फरजंद हैं भी। यीशु जी ने उसे क्या कहा? बेटी तू सलामत चली जा। तो यूहन्ना कहता है हम उसके फरजंद हैं भी। दुनिया में हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। हम उसके फरजंद हैं। दुनिया में इसलिए उसके फरजंद नहीं जानती क्योंकि यीशु जी को बेटा भी नहीं मानती। क्या मानती है दुनिया बेटा यीशु जी को? नहीं, बेटा सिर्फ हम मानते हैं। इसलिए निजात सिर्फ बेटे के वसीला से है। हालेलुया। दुनिया में और कोई उम्मीद नहीं, एक उम्मीद है और वो ये है कि यीशु मसीह ने फरमाया था क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह ने फरमाया था राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। एक उम्मीद है और वो मेरा और आपका यीशु है। वो बेटा है, हम उसके बेटे और बेटियां। कहता है बेटी जा सलामत चली जा। इसलिए दुनिया उसे बेटा नहीं मानती, हमें भी नहीं मानती। पौलुस कहता है, यूहन्ना कहता है हम खुदा के फरजंद कहलाए और हैं भी। दुनिया इसलिए हमें नहीं जानती क्योंकि उसने उसको भी नहीं जाना। हम ये जानते, कहता है हम ये जानते हैं कि जैसा वो है हम भी होंगे, वैसे ही उसे देखेंगे, क्योंकि जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसे ही पाक करता है जैसा वो है। अगर हमारी उम्मीद है ना कि हमने सोना है तो लिखा है वो वैसे ही पाक करता है जैसा वो है। हमें क्या करना है? अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं हमें वैसे ही पाक करना है जैसे वो है। अब ये लफ्ज जब यीशु जी ने कहे होंगे कि ये सोई नहीं, ये मरी नहीं बल्कि सोई है, तो लोग जरूर हंसे होंगे। वो तो समझते होंगे मौत आ गई है, ये तो मरी पड़ी है और मौत खत्मी है। लेकिन वो ये समझने में नाकाम थे कि यीशु ही क़यामत और जिंदगी है। कई बार हम यीशु को इनकी तरह ऐसे ना समझते हैं कि जैसे कुछ नहीं है। तो यीशु जी वहां जब मौजूद थे ये जुमला कहा तो साथ ही तीन अपने शागिर्दों को कहा, पतरस, याकूब और यूहन्ना को, लिखा है अंदर लेकर चले गए जहां लड़की थी। यीशु जी ने उसका हाथ पकड़ा। क्या पकड़ा? उसका हाथ। और वहां क्या कहा? ए लड़की उठ। अरामी जुबान में कहा तलीता कूमी। तो लिखा है उसकी रूह फिर आई और उसी दम उठी। फिर यीशु ने उसे हुक्म दिया, लड़की को कुछ खाने को दिया। मुर्दा को जिंदा करना एक ऐसी तस्वीर है जैसी यीशु जी गुनाहगार को रेज़रेक्ट करता है। जैसा यीशु गुनाहगार को बचाता है वैसी मरने की तस्वीर है। ये रूहानी पहराव में भी कई बार हम सिर्फ मौत को ही मौत समझते हैं, रूहानी मौत को मौत नहीं समझते। और याद रखें यीशु जी को जिसकी मौत पर भी इख्तियार है और यीशु जी की रूह को मौत पर भी इख्तियार है, क्योंकि इख्तियार सारे यीशु जी के पास है। और वो लोग जो रूहानी मौत भी मरते हैं यीशु उनको भी बचाता है। और यीशु जी ने यूहन्ना 5:24 में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं जो मेरा कलाम सुनता, कितने सुनते ने? सारे। और मेरे भेजने वाले पर यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर, रूहानी मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। मौत दो है, जिस्मानी भी है, रूहानी भी है। मेरे और आपकी यीशु को इन दोनों मौतों पर इख्तियार है। कहता उठ पड़ता है। अगर कोई रूहानी मौत भरा हुआ है, चाहे कितनी भी घिनौनी मौत है,
चाहे वो नशे में चूर है, चाहे वो बदकारी में चूर है, यीशु ने हर तरह के शख्स को जगाया। हमने पिछले दिनों देखा इंतहाई बदरूहें थी, यीशु जी ने उसे बदरूहों से आजाद कर दिया। हमने देखा एक बड़ा तूफान आ गया, यीशु जी ने तूफान को भी थमा दिया। हमने सीखा था कि यीशु बड़े बड़े मौत से करता है, हमारा यीशु आज भी वैसे ही करता है। मत परेशान हो कि औलाद मौत की दहाने पर पहुंच चुकी है, नशेबाज है, यीशु बचाएगा, क्योंकि यीशु रेजरेक्ट करता है। रेजरेक्शन की ताकत, कुव्वत सिर्फ मेरे और आपके खुदा के पास है। आइए उसे पुकारिए। अगर आप समझते हैं हमारे घर में मौत आ चुकी है, किसी लड़की की वजह से, किसी हमारे बेटे की वजह से, तो यीशु जी को पुकारिए। मेरा ईमान है यीशु रेजरेक्ट करेगा, यीशु बहाल करेगा, यीशु बचाएगा, क्योंकि यीशु मौत से जिंदगी पैदा करता है। खुदावंद आज के कलाम की वसीला से हम सबको, हमारे घरानों को और हमारी नस्लों को हालेलुया। यीशु जी के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। यीशु जिंदा है और यीशु जिंदगी बख्शता है। चाहे आप जिस्मानी मरे या आप रूहानी मर जाएं, यीशु आवाज देकर बुलाता है और हमें एक रिश्ता दे देता है, और रिश्ता कोई और नहीं, दुनिया के माबूद, दुनिया के नबी और रिश्ते देते रहे हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु एक रिश्ता देता है, बेटा और बेटी, तीसरा कुछ भी नहीं है। यीशु बेटा और बेटी बनाता है और कुछ नहीं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। खुदा आज के कलाम की वसीला से बरकत दे। हम अपने सरों को झुकाएं।